کہ جو حضرت عمر نے کیا جو بتایا وہ غلط ہے، جو ہم بتا رہے کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے نبی نے 3 دن تراویح پڑھی تھی، اس کے بعد کوئی خاص ثبوت نہیں ملتا، تو پھر آپ لوگ بھی کل سے 3 دن پڑھو نا، پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو ایک بہت بڑی بحث ہمیشہ رمضان کے مہینے میں شروع ہو جاتی ہے ہمارے عوام الناس میں، مسلمانوں میں، کہ جی تراویح کی نماز کو لے کر جو ہے نا ایک بڑی پیچیدہ بحث شروع ہو جاتی ہے، اور اکثر مسلمان جو ہوتے ہیں بھائی لوگ وہ اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ یار اب ہم کریں تو کیا کریں، مانے تو کس کی مانے۔ کوئی کہتا ہے 8 رکعت تراویح پڑھو، کوئی کہتا ہے 20 رکعت پڑھو، اہل تشیع کہتے ہیں بالکل پڑھو ہی مت، یہ بدعت ہے۔ اب ہم کریں تو کیا کریں، پڑھے تو کتنی پڑھے، جائے تو کدھر جائے۔ تو میں مفتی تو نہیں ہوں، میں عالم ہوں، لیکن جو میرے اپنے ایک ناقص ذہن میں ایک عقل میں ایک بات آئی ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرنے جاؤں گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی، آپ لوگ سنیے اور ایک 2 منٹ مجھے دیں، آپ سنیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اس سے۔ بات دراصل یہ دیکھیں، تو پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ تراویح کی احادیث اور تراویح کے بارے میں جتنے بھی باتیں کی جاتی ہے نا، وہ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ جی نبی کے دور میں تراویح ثابت نہیں ہے کہ نبی نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی۔ چلو ہم یہ مان لیتے ہیں بھائی ثابت نہیں ہے نبی نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی، ہم مان لیتے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا، وہ کہتے ہیں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویح جو تھی اس کو قائم کیا اور جماعت کے ساتھ اس کی نماز پاک کی پابندی کی، اور یہ جو ہے نا جی حضرت عمر کے دور میں ہوا ہے، تو نبی نے تو پڑھا نہیں ہے تو ہم اس لیے نہیں پڑھیں گے، نبی نے 8 رکعت پڑھی تھی ہم 8 پڑھیں گے، نبی نے 20 نہیں تھی پڑھی تو ہم 20 نہیں پڑھیں گے۔ تو میرا صرف ایک مختصر سے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، لوگوں سے جو یہ 8 تراویح کی بات کرتے ہیں اور وہ عوام الناس جو اس کو لے کر پریشان ہیں، دیکھیں میری بات سنیں، ہمارے پاس صرف 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ہم آج کے اس مولوی کی بات مانیں جو کتابوں کو پڑھ کر، کتابوں کو دیکھ کر دین اسلام کو سمجھا، ایمان کو سمجھا اور تراویح کی احادیث کو سمجھا، یا پھر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مانیں جس نے براہ راست اللہ کے نبی کو دیکھا، ایمان لائے، اللہ کے نبی کے ساتھ وقت گزارا اور انہوں نے تراویح کو سمجھا۔ اب ہمارے پاس یہ 2 راستے ہیں، یا تو ہم آج کے اس مولوی کی بات مانیں جو کہتا ہے 8 تراویح پڑھو، اور یا وہ جو کہتے ہیں بالکل پڑھو ہی مت، یا پھر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانیں۔ یعنی یار ایک آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ آج کا وہ مولوی ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا تھا نا وہ غلط تھا، حضرت عمر دین کو نہیں سمجھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی تراویح کو نہیں سمجھے، ان کی رکعات کا انہیں پتہ نہیں تھا۔ آج کے اس مولوی کو پتہ چل گیا کہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، وہ احادیث سے انہوں نے دین کا مطلب نکال لیا، تراویح کا مطلب وہ سمجھ گئے، لیکن وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس کا کیا فیصلہ ان لوگوں کو منظور نہیں ہے کہ جی اللہ کے نبی نے تو 3 دن تراویح پڑھی تھی پھر پڑھائی نہیں تھی، تو آپ پورا مہینہ کیوں مسجد میں تراویح پڑھاتے ہو؟ پھر یہ غلط نہیں ہوا؟ یہ جو پورا مہینہ آپ لوگ تراویح پڑھاتے ہو مسجد میں جماعت کے ساتھ، تو پھر یہ حدیث میں ہمیں دکھا دو نا کہ اللہ کے نبی نے پورا مہینہ پڑھائی تھی۔ نہیں کہتے جی اللہ کے نبی نے 3 دن تراویح پڑھی تھی، اس کے بعد کوئی خاص ثبوت نہیں ملتا، تو پھر آپ لوگ بھی کل سے 3 دن پڑھو نا، پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہو؟ یار کوئی عقل میں آنے والی بات تو آپ لوگ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا، ان کے ساتھ زندگی گزاری، ان کے ساتھی رہے، دین کو فتوحات ملی، مطلب ان کا عمل غلط ہے، وہ دین کو صحیح نہیں سمجھے تھے، وہ اللہ کے نبی کو صحیح نہیں سمجھے، آپ لوگ آج جو ہے صحیح سمجھ گئے اور لوگوں کو سمجھا رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین گزرے، کسی نے بھی یہ بات نہیں کی کہ نہیں جی حضرت عمر نے 20 تراویح پڑھائی ہے وہ غلط ہے، آپ لوگ 8 تراویح پڑھو۔ آپ جو ہے نا آج 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں آپ لوگ آئے اور آپ یہ ہمیں بتا رہے ہو کہ جی جو حضرت عمر نے بتایا تھا وہ غلط ہے، جو ہم بتا رہے وہ صحیح ہے۔ ہم دین کو اچھی طریقے سے کیسے سمجھے؟ نہ حضرت عمر سمجھے تھے، نہ حضرت عثمان سمجھے تھے، نہ حضرت علی سمجھے تھے، نہ حسن حسین سمجھے تھے۔ آج 14ویں صدی کا یہ مولوی جو ہے نا انٹرنیٹ کا مولوی، یہ جو ہے نا دین کو اچھی طریقے سے سمجھے، وہ لوگ نہیں سمجھے تھے۔ تو بھی آپ کے پاس صرف 2 راستے ہیں، یا تو آپ آج کے اس مولوی کی بات مانیں جو مولوی آج بنا ہوگا یا انجینئر آج بنا ہوگا اور کئی سالوں تک پتہ نہیں کیا کیا دھندے کرتا رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا، یا آپ اس کی بات مانیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری یا میرے خلفائے راشدین کی سنت کو کا مضبوطی سے تھامے رکھو۔